الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی وقار، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل اور توفیق ہے کہ عن قریب پوری امت پر رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے. عن قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر بے انتہا فضل فرماتے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالی اپنے بندوں کے نیک اعمال کو ڈبل ٹربل کر کے اس کا ثواب اور اجر عطا فرمانے والے ہیں. آج جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شعبان کی 5 تاریخ ہوئی ہے. 5 شعبان المعظم 1445 ہجری. آج سے تقریباً 25 دن کے بعد ماہ مبارک کا یعنی رمضان کریم کا رمضان مبارک کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ
رمضان تک پہنچائے۔ حاضرین محترم، شعبان سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب اور شعبان، یہ اسلامی اعتبار سے سال کا 8واں مہینہ ہے۔ چونکہ یہ مہینہ رمضان سے لگا ہوا ہے، یہ مہینہ ختم ہوتے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان کے اندر اللہ کی جو رحمتیں برسنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو نوازنے والے ہوتے ہیں رمضان میں، وہ برکتیں اور رحمتیں اس مہینے میں بھی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ موسلادھار بارش، زبردست بارش، نہ رکنے والی بارش، ایک وہ بارش اور ایک وہ بارش کہ جس کے اندر فوار نکلے، پانی کی فوار، اور پانی کے ہلکے ہلکے ذرے گرنے لگے، بالکل بارش کی سٹارٹنگ کی جو پوزیشن ہے، رجب اور شعبان کا مہینہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کی رحمت اب برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا تو اب بادل پھٹ پڑتے ہیں اللہ کی رحمت کے، موسلادھار بارش کی طرح اللہ کی رحمت میں جوش آتا ہے، اور آسمان سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، نوازشات، عطایات، ثواب، اجر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے رمضان میں۔ اسی لیے ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، شعبان کا مہینہ، اس میں اللہ کی رحمت کی گھٹا، اللہ کی رحمت کے بادل آنے لگے ہیں اور امت کے اوپر سایہ ڈالنے لگے ہیں۔ اس کی ایک جھلک آپ نے شب معراج میں دیکھی۔ سال بھر نہیں ہے، رمضان کے آنے سے ایک مہینہ پہلے رجب کے آخری دنوں میں، یعنی 27ویں تاریخ میں، یہ شب معراج وہ اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ شب معراج میں پوری امت آ جاتی ہے، اللہ کے گھر کا رخ کر لیتی ہے، اللہ کی بڑائی سنتی ہے، ہمارے سرکار کے معراج میں جانے کا واقعہ سنتی ہے۔ پھر اس کے 16-17 دن کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری رات رکھی، جس کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، جس کو لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے، جس کو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب معراج گزرنے کے 16-17 دن کے بعد یہ رات شعبان کی 15ویں رات، اور آج کیا تاریخ ہے؟ شعبان کی 5 تاریخ ہے۔
10 دن باقی ہیں شب برات کے آنے میں. تو یہ وقفے سے جو اللہ نے رکھا ہے وہ اصل میں آنے والے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ہے. رمضان مہمان ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کے ویلکم کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اللہ نے 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دی. 2 مہینے سے تیاری ہو رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو رمضان کی دعا شروع کر دیتے تھے. یعنی شعبان سے پہلے کا مہینہ رجب ہے، یعنی 2 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا مہمان عظیم ہے. رمضان آنے والا مہمان پاورفل ہے اور اس کا سٹیٹس بہت بڑا ہے، اس کا لیول ہائی ہے. بالکل وہ وقت پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا جو وقت رمضان کا ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آنے کی تیاری اتنے پہلے سے ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شادی فکس ہوئی کہ بھئی فلاں جنوری کی 1 تاریخ کو شادی ہے، فکس ہو گئی. اب بتائیے کتنے دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے؟ 3-4 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ارے بھائی گھر کو چننا نہیں ہے، چننا ڈلاؤ. کمرہ کم پڑ رہا ہے، کمرہ بناؤ. ارے وہ نل ٹھیک نہیں ہے، نئے نل لگاؤ. پورا ایسا نظام ہوتا ہے شادی سے پہلے. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے شادی کا، 1 مہینہ رہ گیا، ارے 1 مہینہ رہ گیا، ابھی وہ تھوڑا وقت ہے، ابھی یہ کام نہیں بچا، یہ کام نہیں بنا. ابھی ارے 20 دن باقی رہ گئے، 15 دن باقی رہ گئے، تم نے ابھی تک باورچی کو بات نہیں کیا، تم نے ابھی تک فنکشن ہال بک نہیں کیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے آدمی شادی، اکثر و بیشتر. اب وہ بھی اس کی تیاری ایسے پہلے سے تیاریاں مسئلہ ہوتی ہیں. کوئی بڑا مہمان ہے، کوئی بڑا مہمان ہے، وہ فلائٹ سے آنے والا ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے اس کا آنے کا پوچھتے ہیں، فون کر کے کہاں تک آئے. اب فلائٹ اترے نہیں اترے معلوم ہے، ایک فلائٹ کے ٹکٹ پر 2:30 کا ٹائم ہے، لیکن پھر بھی بےتابی بےچینی. حیدرآباد لینڈ ہو گئے، وہاں سے کہاں تک آئے. معلوم ہے کہ حیدرآباد سے 4-5 گھنٹے لگیں گے. پھر تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد ارے پہنچے نہیں پہنچے، خیریت سے تو ہے. مہمان جتنا بڑا ہے، جیسے جیسے وقت قریب آتا جاتا ہے دل کے اندر بے چینی بڑھتی جاتی ہے. اور جب وقت پر پہنچ گیا مہمان، اب اس کا پورا ویلکم، پورا استقبال شاندار اور عظیم انداز میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے. ہمارے نبی جانتے تھے رمضان کتنا برکت والا مہینہ ہے، اس لیے 2 مہینے پہلے سے رجب گزر گیا، شعبان کا مہینہ آیا ہے. کیا تاریخ ہوئی؟ اور اپنی امت کو کہتے تھے شعبان کا چاند اچھی طرح دیکھو اور دن یاد رکھو، کون سا دن ہے، کتنے دن باقی رہ گئے ہیں یہ یاد رکھو. 25 دن باقی رہ گئے، 20 دن باقی رہ گئے، ارے 15 دن باقی رہ گئے. بے چینی، رمضان کی آنے کی بے چینی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس کرتے
کوئی مہمان اتنا بڑا نہیں ہوتا، معمولی مہمان ہے، دوست ہے، آتے رہتا، اور یہاں کے گھر پہ کھٹکا مارے تک بھی اندر سو کے رہتے، اچھا آپ آ گئے کیا، آئیے بیٹھیے، پہلے سے اہتمام نہیں ہوتا، کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا ہے، معمولی دوست ہوتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ بھائی حیدرآباد سے نکلے اور صبح 5:30 بجے بس پہنچے گی، آئے گا، سو رہے ہیں، 5:30 بجے آ کر وہ کھٹکا مارتا ہے، پھر بولتے ہیں، پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہے تو اس کی تیاری بھی اتنی عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شعبان کا مہینہ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں شعبان جو وقت ہم گزار رہے ہیں ابھی 5 شعبان کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، شب معراج گزر گیا، شب برات، پھر رمضان قریب، موسم بن رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، جہنم کے دروازے بند کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جنت کے دروازے کھولنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اللہ کے بندے آئیں گے۔ اسی لیے شعبان کو کہا کہ شعبان مطہر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پاک کرنے والا، بندوں کے گناہوں کو پاک کرنے والا ہے یہ مہینہ۔ اسی لیے شب برات کے موقع پہ بڑے بڑے گناہ بیان کیے جاتے ہیں، یہ گناہ اگر کر رہے ہیں تو مغفرت نہیں ہوگی، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے گڑگڑاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ بڑے بڑے گناہ، والدین کی نافرمانی، رشتے توڑنا، شرک کرنا، تکبر کرنا، وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے گناہ۔ شعبان کو کہا کہ شعبان کے مہینے میں گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں، یہ مہینہ گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ شعبان کے معنی ڈکشنری میں درخت کی جو ٹہنیاں ہیں، جو جھاڑ ہے، اس کی جو شاخیں ہیں، ان شاخوں کو عربی میں شعبان کہتے ہیں، کیونکہ وہ شاخیں پھیل جاتی ہیں، درخت پھیل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت اطاعت سال بھر بندہ کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں اس کے شاخیں پھیلنے لگتی ہیں، ذکر پھیلنے لگا، روزے پھیلنے لگے، تلاوت پھیلنے لگا، یعنی نیکیوں کے مختلف دروازے کھل جاتے ہیں شعبان کے مہینے سے، اور بندہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے مال کی زکات کی ترتیب، میرے مال میں کتنی زکات فرض ہے اس کی ترتیب بھی بندہ شعبان کے مہینے میں نوٹ کر لیتا ہے کہ بھئی گزشتہ شعبان سے شعبان تک یا ایک رمضان تک میرے پاس کتنی دولت ہے، اس میں کتنی زکات فرض ہے، حساب کرتا ہے شعبان کے مہینے میں، اور کر کے جیسے ہی رمضان آتا ہے اب زکات دینے لگتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے شعبان کا۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے اپنی امت کے بارے میں، اسی لیے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمارے جو حالت اس وقت چل رہی ہے، جو کنڈیشن ہے ہماری، وہ کنڈیشن، وہ کیفیت 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ بتایا کہ دیکھو رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں، رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، غفلت کے شکار ہیں۔ حالانکہ اسی مہینے میں
اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں. سال بھر کیا کیا، کیا نیکیاں کیا، کیا برائیاں کیا، اس کا رجسٹر فرشتے لے جا کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں. جب شب برات آتی ہے پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے پاس سے نئے فیصلے لیتے ہیں، کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی. نئے فیصلے شب برات میں لے لیے. پرانا جو ریکارڈ تھا، کس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، جمع کیا. کس نے نیک کام کیے، جمع کیا. کس نے کتنی نمازیں پڑھی، اس کو بھی فرشتوں نے دے جا کے حوالے کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ غفلت میں ہیں. شعبان کے مہینے میں میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال، میرے حضور فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں. فرشتے لے جا کر میرا اعمال نامہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے پاس. آخری عمل کیا ہے؟ آخری عمل یہ ہے کہ یہ روزے سے تھے. اسی لیے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے ہمارے نبی روزہ رکھا کرتے تھے. یہ تو ایک بنیادی بات بطور تمہید کے اہمیت بتائی میں نے آپ حضرات کے سامنے شعبان کے مہینے کی. اب کرنا کیا ہے اس مہینے میں، ہم وہ سنتے ہیں. شعبان کے مہینے میں پہلا کام یہ ہے کہ ہم شعبان کا چاند دیکھ کر اللہ سے دعا کریں. 4-5 چیزیں مانگنے کی ہے شعبان کا چاند دیکھ کر. وہ دعا کریں. کب دیکھیں گے چاند بتائیے؟ اب دکھے گا؟ آج نہیں دکھے گا. کیوں نہیں دکھے گا؟ 1 تاریخ تو گزر گئی پہلے ہی، اور آج شعبان کی کیا تاریخ ہے؟ 5 تاریخ ہے. تو اب تو چاند نظر نہیں آنے والا. اب چاند نظر نہیں آئے گا تو دعا کیسے کریں گے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. تو چلیے اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرنا چاہیے؟ مہینے کا چاند دیکھ کر دعا کرنا چاہیے. پہلی دعا، اے اللہ آپ ہمیں امن عطا فرمائیے. آپ ہمیں امن عطا فرمائیے. اور اس وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، فلسطین میں، کہیں بھی پوری دنیا میں امن کی بہت ضرورت ہے. دنگے نہ ہو، مسلمان غیر مسلم آپس میں نہ لڑیں. اب حالات کھول کر کیا بتائیں، وقت نکل جائے گا اس میں. تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ امن، شانتی، بھائی چارہ. کس کی ضرورت ہے؟ تو سب اپنے اپنے دل میں زبان سے آپ کہیے کہ اے اللہ ہمیں امن عطا فرمائے. دوسری دعا کہ اے اللہ ہمیں ایمان نصیب کیجیے، ایمان کی حقیقت ہمیں عطا فرمائے. تیسری دعا، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے. ہم اچھے رہیں، سلامت رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں. ملاقات ہوئی تو کیا پوچھتے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے. تو دعا کرنا ہے شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد بھی، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائیے. چوتھی دعا، اے اللہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنائیے. آج نام تو مسلمان ہے، اسلام نام کا ہے، عمل ختم ہو گیا ہے.
برائے نام مسلمان ہیں اور عمل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پانچویں دعا اللہ سے مانگنے کی شعبان کے مہینے میں، اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دیجیے. سب آمین کہہ رہے ہیں نا؟ اے اللہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق دیجیے. اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے میں اور شعبان کے دن کاؤنٹ کرنے میں، اتنے دن رمضان کو ہیں، اتنا اہتمام کرتے تھے جتنا کسی اور مہینے کا نہیں کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یاد رکھیں. ایسا نہیں کہ دیکھیں کہ ایک مہینے کے بعد آتا نہ، آنے والا آتے جاتا، رمضان آنے والا ہے تو آتا ہو، لیکن ایمان والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے تیاری اور اس کے استقبال کریں. شعبان کی قدر اس لیے کہ شعبان نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان کی قدر اس لیے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ پہلا کام میں نے بتایا شعبان کے مہینے میں کرنے کا. دعائیں، 5 دعائیں کرنا ہے. آپ نے آمین کہا، اللہ کرے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. دوسری دعا جو شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنے کی ہے وہ ہے برکت کی دعا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ برکت دیجیے ہمارے اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر. تو ہم بھی دعا کریں، جب بھی دعا کریں ہاتھ اٹھیں، اب سے لے کے جب بھی ہاتھ اٹھیں تو کہیں اے اللہ ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے. آمین. تیسرا کام کرنے کا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں، مسلم کی، بخاری کی، ترمذی کی، بہت حدیثوں کے اندر ہے، صحابہ فرماتے ہیں اور خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزے رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے. تو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھ لے آدمی. پیر کے دن ویسے بھی سال بھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 چاند کی تاریخ، ہر مہینے کے 3 دن ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. عام دنوں میں اگر نہیں رکھ سکے تو خیر، لیکن کم از کم روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے پیر کے دن اور جمعرات کے دن، تاکہ جب رمضان آئے تو ایک دم جب پہلا روزہ آدمی رکھے گا اور عادت نہیں ہوگی تو جو عادت میں کام نہ ہو اگر وہ کرے گا تو جسم پر بوجھ محسوس ہوگا. پہلے خوب کھاتا تھا، ناشتہ، دوپہر، شام، ٹائم کو ٹائم چایا پانا وغیرہ وغیرہ. ایک دم رمضان آیا، بولے سب بند، ناشتہ بھی بند ہو گیا، دوپہر بھی بند ہو گیا، وہ سگریٹا بھی بند ہو گئے، اللہ معاف کرے. اب ایک دم آدمی روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا، یا تو کمزور ہوگا یا بوجھ محسوس کرے گا. اس لیے شعبان میں جب ایک روزے رکھنا چاہیے. پیر ہے، جمعرات ہے، روزے رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ روزہ جو رمضان کی تعظیم میں
شعبان کے مہینے میں رکھا جائے. تو اس لیے حضور علیہ السلام بھی کثرت کے ساتھ، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں اتنا زیادہ، ایک شعبان آیا لگاتار روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حضور اب روزہ چھوڑے گے نہیں شعبان کے مہینے میں. اگر ہم کو کہا جاتا کہ بھائی رمضان میں تو رکھنا ہی ہے، شعبان میں بھی رکھو، تو شعبان کے بھی گول، رمضان کے بھی گول. اس لیے کہا کہ 2 مہینے تم نہیں رکھ سکتے، 1 مہینہ رکھنا تو کمپلسری ہے رمضان میں، لیکن اس کی عادت ڈالنے کے لیے نبی کی سنت ہے شعبان کے مہینے میں جب ایک روزہ رکھو. رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. شعبان کے مہینے میں ایک کام کرنے کا ہے. ایک کام یہ کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں. رمضان کی تیاری کریں. رمضان کی تیاری کیسے ہوگی؟ رمضان میں جو عبادتیں کرتے ہیں ہم، وہ عبادتوں کی مشق شعبان کے مہینے سے شروع کر دیں. رمضان کے مہینے میں تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کی مشق ابھی سے شروع کر دیں، آج شعبان سے شروع کر دیں. ایسے ہی رمضان کے مہینے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تہجد، اشراق، چاش، اوابین، روزے، اس کی مشق شروع کر دیں. ورنہ ایسا ہوگا پہلے سے کرتے ہی نہیں تھے، تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، اشراق بھی نہیں پڑھتے تھے، تلاوت بھی نہیں کرتے تھے، رمضان آئے تو پڑھیں گے. رمضان آیا تو بھوک لگ رہی، روزہ رکھ رہی ہے، پیاس لگ رہی، گرمیوں کے دن آئے، قرآن کھولے تو زبان چل رہی نہیں. وہی مشق پہلے سے، پہلے شعبان کے مہینے ہی سے ہم نے عبادتوں کی مشق شروع کر دی ہے. تہجد پڑھنا شروع کر دیے، اشراق پڑھنا شروع کر دیے، جی تلاوت کا اہتمام کرنا شروع کر دیے. جب رمضان آئے گا تو ہمیں تھکان نہیں ہوگی، بوجھ محسوس نہیں ہوگا. اس لیے یہ عبادتیں شروع کرنا ہے. شروع کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں بھی شروع کروں گا، کیا آپ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولیں گے انشاءاللہ. تلاوت کرنا ہے انشاءاللہ، پڑھنا ہے انشاءاللہ، جی تہجد اشراق پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب تہجد اشراق پڑھنے والے کو 5 نمازاں پڑھو بولے تو تہجد ہوتا نہیں ہوتا. تہجد پڑھ رہا، فرض نمازیں چھوڑ دے رہا، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی رمضان کے اندر تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو شعبان کے مہینے میں بھی مسجدیں بھرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. 5 وقت کی نمازیں، خیر یاد رکھیے اس کے ساتھ، 5 وقت کی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ. نماز پڑھتے لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، ٹال کر پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. جماعت ہو کے 10-15 منٹ کے بعد آ کے اب نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ. خاص کر فجر کی نماز میں اٹھنے کی عادت ابھی سے ڈالنا. اب اگر عادت ڈالنے کے تو رمضان میں سحری میں اٹھنا آسان ہوگا. اور اگر ابھی عادت نہیں ہے، روزانہ 8, 9, 10 بجے اٹھتے تھے، ابھی بھی وہی معمول ہے. پھر رمضان آیا، صبح کے 3:30 بجے اٹھنا، 4 بجے اٹھنا، اتنا آدمی کو فیل ہوتا ہے کتنا مشکل ہے، دین کتنا مشکل ہے، ایسا فیل ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. اس لیے رمضان کی تیاری کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں اللہ سے دعائیں مانگنا ہے. اللہ سے دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ دکان اچھی چلنا، مکان اچھا چلنا، اچھی نوکری رہنا، خوب پیسہ آنا، دشمنا کیا بھی میرا نہیں کر سکنا. یہ دعائیں جب بھی ہاتھ رکھتے ہیں تو جنرل دعائیں. کچھ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے نبی مانگتے تھے، امت کو نہیں معلوم. ہمارے نبی کتنی دعائیں مانگتے تھے، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں اللہ کے نبی کی دعاؤں پر. اور حدیث کی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں حضور کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں.
اب وہ دعائیں اتنی بڑی کتابیں کون اٹھاتے؟ اس کے واسطے آسان طریقہ یہ ہے کہ علماء نے منزلوں کے نام پر ہفتے کے دن ایک منزل، اتوار، پیر، ہر دن کی الگ الگ حضور کی پوری دعاؤں کو سیٹ کیا. ہفتے کے دن کچھ دعائیں، اتوار کے دن کچھ دعائیں، پیر کے دن کچھ دعائیں، پورے ہفتے کی دعائیں ہیں اور ہر دن کی الگ الگ دعائیں، ہر دن کی الگ الگ دعائیں علماء نے جمع کیے. کتب خانوں میں دین کی کتابیں جہاں ملتی ہے وہاں پہ منزل کے نام پر وہ دعائیں ملتی ہے. الحزب الاعظم کے نام پر دعا اور اس کا ترجمہ، یہ وہ کتاب حاصل کریں اور پھر روزانہ وہ دعائیں پڑھنے کا معمول بنائیں. تو ہم اپنی دعائیں تو مانتے ہیں اللہ سے، لیکن عربی کی وہ دعائیں جو ہمارے نبی ہمارے دنیا اور دین کے لیے مانتے تھے، وہ دعائیں بھی ہم کرنے والے بن جائیں گے. شعبان کے مہینے میں ایک اسپیشل رات ہے، معلوم ہے آپ کو، شب برات. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، آگے انشاءاللہ جمعہ وغیرہ کے موقع پہ شب برات کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی. یہ ہے کام کرنے کے. شعبان کے مہینے میں پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، جی چراغاں کرنا، ایسے ہی مخصوص پکوان پکانا، یہ اس کا کسی حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. اس لیے البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں شب برات میں اپنے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے. تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہم اگر شب برات میں قبرستان جا کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں گے، حضور کی سنت پر بھی عمل ہوگا. تو اس لیے یہ چند باتیں ہیں جو اس سلسلے میں عرض کی گئی ہے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو ابھی سے آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج اور ہمارا ماحول اور ہماری طبیعت ایسی بنائے کہ اللہ کی عبادت میں خوب دل لگے، اور ایسا نہ ہو کہ مسجد کے صف میں نماز میں آ کر کھڑے ہو گئے، اس کے اندر بے چینی ہے کہ کب نماز ختم ہو، کب باہر چلے جائیں. تو ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.